ہیلو، السلام علیکم۔ میں محمد خالد آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں میرے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ خالد پر۔ تو آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے مضمون، جو کہ عبدالحلیم شرر کی مضمون ہے، جس کا نام ہے دیہات کی زندگی، اور یہ جھارکھنڈ ٹیٹ جے ٹیٹ والوں کے لیے ہے، اردو لینگویج 1، اردو لینگویج 2، جو کہ 1 to 5 6 to 8 والوں کے لیے ہے نا۔ آپ سبھی سے درخواست ہے، اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو لاؤں تو آپ اس کا حصہ بن سکیں۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ مضمون ہے نا، مضمون اصل میں نے پڑھایا تھا کہ نثر میں کسی ایک موضوع پر اپنے خیالات ظاہر کرنے کے لیے جو صنف وجود میں آئی ہے اسی کو ہم مضمون کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم اسے ایسے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ انشائیہ بھی مضمون کی ایک قسم ہے، لیکن انشائیہ میں عام طور پر طنز مزاح کی چاشنی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی انشائیہ نگار بات میں بات پیدا کرنے کے لیے موضوع سے ہٹ جاتا ہے، لیکن جبکہ مضمون میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن مضمون میں کیا ہے کہ مضمون نگار اپنے موضوع پر ہی گفتگو کرتا ہے اور دلائل کے ساتھ اپنی بات کہتا ہے، اسی لیے ہم اس کو مضمون کہتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ مضمون ہے دیہات کی زندگی۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے اس کو اور جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیہات کی زندگی، ہے نا۔ اے شہر کے عالی شان محلوں میں رہنے والوں، تمہیں نہیں معلوم کہ دیہات کے رہنے والے دنیا کا کیا لطف اٹھاتے ہیں۔ تم ایک منزل عشرت میں ہو، عشرت یعنی عیش، ہے نا، عیش و عشرت جس کو ہم کہتے ہیں۔ عالم کی نیرنگیاں تمہاری نظر سے بہت کم گزرتی ہیں۔ جس مقام پر نیرنگیاں کہتے ہیں حیرت پیدا کرنے کی قوت، وہ صنف جس سے لوگ تعجب یا فکر میں پڑ جائیں، ہے نا، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیرنگیاں، ہے نا، یہ نیرنگیاں۔ جس مقام پر تم ہو وہاں صبح شام کی مختلف کیفیتیں بھی اپنا پورا اثر نہیں دکھا سکتی۔ یعنی کہ جو چیزیں گاؤں میں قدرتی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ چیزیں ہمیں شہر میں نہیں ملتی، ہے نا۔ یہی کہا جا رہا ہے تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ آفتاب کب نکلا اور کب غروب ہوا۔ یعنی کہ شہر کے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ بہت دیر رات سوتے ہیں اور دیر صبح اٹھتے ہیں، لیکن گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہی سو جاتے ہیں اور جلد ہی اٹھ جاتے ہیں۔ پہلے سونا اور جلدی اٹھنا، یعنی کہ ان کو صبح کا آفتاب جو ہے ان کو دکھ جاتا ہے نا۔ ہوا کس طرف کی چلی اور کیا بہار دکھائی گئی، مگر غریب دیہات والے جنہیں تم اکثر حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو۔ حقارت کہتے ہیں عزت، ہے نا، عزت کی نگاہ سے نہ دیکھنے کو کہتے ہیں حقارت، ہے نا۔ اور وہ ان امور ہر وقت اندازہ کرتے رہتے ہیں۔ امور کہتے ہیں، امر کی جمع ہے امور، ہے نا، کام، باتیں، ہے نا، ایسی چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امور۔ ہر وقت اندازہ کرتے رہتے ہیں۔ ہر صبح انہیں ایک نیا لطف دیتی ہے اور ہر شام سے انہیں ایک نئی راحت نصیب ہوتی ہے۔ گاؤں کے جفاکش یعنی کہ محنتی کو کہتے ہیں۔ گاؤں کے جفاکش رہنے والے، ہے نا، صبح کے تارے ہنوز جھلملانے بھی نہیں پاتے۔ ہنوز، ہے نا، ہنوز کہتے ہیں اب تک، یعنی کہ ابھی تک تو ہنوز جھلملانے بھی نہیں پاتے کہ وہ اپنی رات کی راحت سے اکتا چکتے ہیں۔ ایسے وقت میں نسیم کی خوشگوار اور نازک جھونکے آتے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ انہیں جگانے لگتے ہیں۔ اس وقت ان کے ناز اور باد سحر کہتے ہیں صبح کی ہوا، ہے نا، باد سحر کے نیاز دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ صبح کی ہوا نہایت شگفتگی کے ساتھ جگاتی ہے نا، اور وہ نہیں جاگتے، صرف کروٹیں بدل کر رہ جاتے ہیں۔ باد سحر یوں ہی اصرار کرتی ہے نا۔ باد سحر یعنی صبح کی ہوا جو ہے یوں ہی اصرار کرتی ہوتی ہے کہ صبح کے نقیب مرغان سحر اٹھتے ہیں، اور یعنی کہ جتنی بھی چڑیاں اپنے گھونسلے سے نکل کر، ہے نا، اور انہیں اٹھاتے ہیں۔ غریب محنت پسند لوگ تازہ دم اٹھ بیٹھتے ہیں، وقت کی کیفیتوں کو نہایت غور سے بڑے لطف کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جھوپڑیوں سے باہر نکلے، آسمان کو دیکھا جس میں تارے جھلملا رہے تھے،
ہے نا، افق مشرق پر نظر ڈالی جو رات بھر کے چمکے ہوئے تاروں پر غالب آئی جاتی تھی، کچھ کچھ نمودار ہونے کو ہے۔ یعنی کہ نمودار کہتے ہیں ظاہر، نمایاں، ہے نا، نمودار کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر، نمایاں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہونے والے درختوں کو دیکھا جن پر چڑیا چہچہا رہی تھی، یہ سما انہیں اپنی خوبیاں دکھا کر بے خود کرنے کو تھا کہ انہوں نے اپنے دن کے کام کو یاد کیا، آگے بڑھے اور رات کی دبی ہوئی آگ پر گری ہوئی پتیاں جمع کر کے آگ جلائی، تاپ تاپ کے افسردہ ہاتھ پاؤں کو گرمایا۔ افسردہ کہتے ہیں اداسی، اداسے ہاتھوں کو، ہے نا، گرمایا، پاؤں کو گرمایا، اور اس کے بعد پاس کے شکستہ جھوپڑی میں جا کے بیل کھولے، اور عین اس وقت جب کہ آفتاب کی کھڑی کھڑی کرنیں، ہے نا، مشرقی کنارہ آسمان سے اوپر کو چڑھتی نظر آتی ہے، یہ لوگ لمبے لمبے ہلوں کو کاندھے پر رکھ کر کھیت کی طرف روانہ ہوئے، کھیتوں کی مینڈوں پر جا رہے ہیں، اور زمین کی فیاضیوں کو کس مسرت اور خوشی کی نظر سے دیکھتے جاتے ہیں۔ فیاضیاں کہتے ہیں دیا دلی، سخاوت کو کہتے ہیں، ہے نا۔ ہرے ہرے کھیت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے چلنے سے لہرا رہے ہیں، نظر اس خوشگوار سبزی پر ہے جب عجب لطف کے ساتھ کھیلتی ہوئی دور تک چلی جاتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پودے جو خدا کے پاس سے دنیا والوں کی روزی لیے آتے ہیں، کس قدر شگفتہ اور بشاش، ہے نا، شگفتہ بشاش جو ہے یعنی خوش کو کہتے ہیں، بشاش نظر آتے ہیں۔ رات کا وہ برقع اڑا کر آسمان نے انہیں اور زیادہ خوبصورت بنا دیا ہے، کیونکہ تاروں کی چھاؤں میں اس وقت ان کی نازک اور چھوٹی پتیوں پر شبنم کے موتی جھلک رہے ہیں۔ ایک عالم جواہر ہے جس پر جھلملاتے ہوئے تاروں کی شعاعیں خدا جانے کیا کیفیتیں دکھا رہی ہے۔ شعاعیں کہتے ہیں کرنیں، ہے نا، شعاعیں جو ہے کرنے کو کہتے ہیں، کیا کیفیتیں دکھا رہی ہے۔ ان جفاکشوں نے ان وسیع میدان کو نہایت شوق سے دیکھا، اس وقت تو صرف ان کی نظر ہی کو خوش کرتا ہے، مگر اصل میں قدرت کے ہدیے اور نیچر کے تحفے ہر جاندار کو اس کی فیاضیوں سے ملتے ہیں۔ فیاضیوں، جیسا کہ میں نے بتایا، فیاض دریا دلی سخاوت کو کہتے ہیں، فیاضیوں سے ملتے ہیں۔ یہ لوگ کھیتوں میں پہنچ کر اپنی غفلت پر نادم ہو گئے، کیونکہ اور لوگ ان سے پیشتر پہنچ چکے تھے۔ یہ لوگ تر و تازہ کھیتوں میں منتشر ہو گئے، منتشر یعنی پھیلا ہوا، بکھرا ہوا کو کہتے ہیں، منتشر ہو گئے۔ آفتاب کی کرنوں نے جو امیر غریب سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہے، کھیتوں کی مینڈوں اور کنوؤں کے کناروں پر ان کا خیر مقدم کیا۔ اب یہ لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں کہ نیچر کے جذبات بھی ان پر اپنا اثر نہیں ڈال سکتے، اور قدرت کی بہار بھی ان کی دل فریبی کرنے سے عاجز ہے۔ وہ ہرا ہرا سبزہ زار، وہ سہانا سما، وہ صبح کی بہار، وہ تر و تازہ ہوا، وہ اجلی کرنیں، ایسی چیزیں ہیں جن کا شوق اکثر بے چین طبیعت والوں کو شہروں سے باہر کھینچ کر لے جایا کرتا ہے۔ بار بار ہم پر ایسی وحشت سوار ہوتی ہے کہ گھر سے 2-3 کوس تک نکل گئے ہیں، مگر یہ لوگ اپنے روزانہ کے کاموں میں ایسے مصروف ہیں کہ ان کیفیتوں کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ زمین کی اس استعداد کو بڑھانے میں، استعداد کہتے ہیں اہلیت لیاقت کو کہتے ہیں، ہے نا، استعداد کے بڑھانے میں دل و جان سے ساعی ہیں، جو صرف ان کے لیے نہیں تمام دنیا کے لیے مفید ہے۔ جان توڑ کر محنت کر رہے ہیں، غریب کم قوت بیل جو شاید رزق ثانی عالم کی فکر میں دبلے ہو گئے ہیں، ان کے ہاتھوں کی مار کھاتے ہیں اور زمین کو پیداوار کے قابل بناتے چلے جاتے ہیں۔ اپنی محنت آسان کرنے کے لیے یہ لوگ نہایت دردناک آواز میں کچھ گاتے جاتے ہیں، اور ان کی آواز کھلے میدان میں گونج گونج کر ایک نئی کیفیت پیدا کرتی جاتی ہے۔ کنوؤں کے کنارے والے پانی نکال نکال کر زمین کو سیراب اور چھوٹے چھوٹے درختوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کس شوق سے اس بات کی منتظر ہے کہ ڈول اوپر آئے اور انڈلے، اور جس وقت ڈول ان کے ہاتھوں میں آ جاتا، یعنی کنوؤں سے جب پانی نکالتے ہیں
جس برتن کو استعمال کیا جاتا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈول، ٹھیک ہے۔ کس جوش کے عالم میں چلا اٹھتے ہیں، پانی ان کی بڑی دولت ہے جس کی امید میں وہ آرزومند بن کر کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی کنووں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آفتاب پوری بلندی پر پہنچ کر نیچے کی طرف مائل ہوتا ہے اور جھکتے جھکتے افقی مغرب کے قریب پہنچتے وقت باغ عالم کی دلچسپیوں سے رخصت ہونے کے خیال میں زرد پڑ جاتا ہے نا۔ افق مغرب یعنی کہ افق کہتے ہیں وہ جگہ جہاں زمین و آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہو، ہے نا، اسی کو کہتے ہیں افق، ہے نا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آفتاب کی حالت اور وضع میں اختلاف ہو جاتے ہیں۔ وضع کہتے ہیں شکل، بناوٹ، ہے نا، اسی میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہو جاتے ہیں، مگر یہ نہ تھکنے والے اور دھن کے پکے دہقان ایک ہی وضع اور ایک ہی صورت سے اپنا کام کیے جاتے ہیں۔ نہ محنت انہیں تھکاتی ہے اور نہ مشقت انہیں ماندہ کرتی ہے، نہ دھوپ سے پریشان ہوتے ہیں نہ کام کرنے سے اکتاتے ہیں، ہے نا۔ ماندہ کہتے ہیں تھکا ہوا، ہے نا، ماندہ جو ہے یہ تھکا ہوا کہتے ہیں ماندہ کو، ٹھیک ہے۔ الغرض آفتاب غروب ہوتا ہے، دن ان سے رخصت ہوتا ہے اور یہ شام کی دل فریب کیفیتوں کا لطف بخوبی دیکھ کر یہ امید لگا کر کہ کل کھیتوں کو آج سے زیادہ تر و تازہ پائیں گے، اپنے کھیتوں سے رخصت ہوتے ہیں۔ خوش خوش اس کچے اور کم حیثیت گھر میں آتے ہیں جسے ہم نہایت ذلت کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں۔ بیوی غریبی کا کھانا اور فصل کے مناسب غذا ان کے سامنے لا کر رکھ دیتی ہیں اور تا دل سے خدا کا شکر ادا کر کے کھاتے ہیں اور دوسرے دن کی محنت کا خیال کر کے اپنے دیر سویرے سے سلا دیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت شہروں کے پہر دن چڑھے تک سونے والے سیاکار اپنی شرمناک زندگی کے برے نمونے دکھانے کے لیے جاگتے ہیں۔ زائد نماز عشاء پڑھ کر سو چکا ہے، بے فکر یہ گپے اڑا رہے ہیں، شعراء مضمون آفرینی کی فکر میں ہے، عمرہ کے محلوں میں کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، بچے کہانیاں سن رہے ہیں، طلبہ کتاب پر جھکے ہوئے ہیں، میکش وہ پیاس بجھا رہے ہیں، میکش کہتے ہیں، میکش شرابی کو کہتے ہیں، میکش وہ پیاس بجھا رہے ہیں جو کم بخت نہیں بجھتی ہے۔ سیاکار بدکاری کا دھن میں ہے، شہر کی سڑکیں اور گلیاں چھان رہا ہے اور جفاکش عجب میٹھی نیند میں غافل ہو گئے ہیں تاکہ تڑکے آنکھ کھلے۔ یہ پچھلا اطمینان اور یہ سچی آسائش بے شک حسد کے قابل ہے۔ گاؤں عموماً قدرت کا سچی جلوہ گاہ ہوتا ہے، وہاں کے سین اپنی سادگی اور دل فریب کیفیتوں کے ساتھ انتہا سے زیادہ دلچسپ ہوتے ہیں۔ اے شہر کے نازک خیال اور چابک دست، چابک دست کہتے ہیں مشاق، ہنرمند کو کہتے ہیں چابک دست، ہے نا، کاریگروں، وہاں تمہاری صناعیوں کی بالکل قدر نہیں، صناعی کہتے ہیں کاریگر کو، ہے نا، بالکل قدر نہیں، وہاں صرف قدرت کی کاریگری عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے اور خدا کی فیاضیاں بڑی کامیابی اور نہایت شوق کے ساتھ پسند کی جاتی ہیں۔ ان کی ایک خوشی کا پیمانہ بہت چھوٹا اور تنگ ہے، وہ بہت تھوڑے عرصے میں خوش ہو جاتے ہیں اور ادنیٰ مسرت ان کی دل فریبی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ وہ لہلہاتے ہوئے سبز زار جنہیں وہ روز صبح شام آتے جاتے وقت دیکھا کرتے ہیں ان کے مسرور کر دینے کے لیے بہت کافی ہیں۔ وہ تر و تازہ کھیت جن سے زیادہ پیداوار کی امید اور ان کی خوشی کا اعتدال سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اعتدال سے زیادہ بڑھا دیا کرتے ہیں۔ دیہات کا چودھری اگرچہ اس کی حکومت چند کچے اور ٹوٹے پھوٹے مکانوں اور ایک وسیع میدان پر محدود ہے، مگر اپنے حلقہ کا پورا بادشاہ ہے۔ اس کے آگے وہاں کے مختصر آبادی میں ہر ایک کا سر جھک جاتا ہے نا، اس کے راج کو ہر شخص بلا عذر تسلیم کر لیتا ہے، اس کے فیصلوں کی کہیں اپیل بھی نہیں ہوتی، مگر باوجود اس حکومت کے دیکھو وہ کس بے تکلفی سے اپنے مکان کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ دنیاوی پر تکلف فرش کی ضرورت نہیں، میز کرسی کو وہ ناپسند کرتا ہے، قدرت کے سادے فرش اور خدا کی زمین پر اس کا دربار لگا ہوا ہے۔ وہ اپنے ماتحتوں کو اپنے رتبے کے قریب ہی سمجھتا ہے، اس لیے نہ وہ کسی مقام پر بیٹھتا ہے اور نہ گاؤں والے کسی ذلت کی جگہ پر بیٹھتے ہیں۔
بس یہ حالت ہے کہ اگر عزت ہے تو سب کی، اس کے گھر میں بھی وہی سامان اور فرنیچر ہے جو اس کے ماتحتوں کے گھر میں ہے۔ پیال اس کا نرم اور آرام وہ بچھونا ہے، کچی مگر صاف اور لپی ہوئی کوٹھریاں اس کی خوابگاہ ہے۔ جفاکش اور گھر گرہست بہو بیٹیوں کے ہاتھ پاؤں ان کے خادم ہیں۔ کوٹھریوں میں بھرا ہوا غلہ یعنی اناج ہے نا، اس کی دولت ہے۔ چند دبلے اور لاغر مویشی اس کا قیمتی سرمایہ ہے، انہی سے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہل جوتتے ہیں، ہے نا۔ ایک کم حیثیت مکان اس کی کوٹھی ہے، اور ارد گرد کے کھیت اور آس پاس کا سبزہ زار اس کا جان فزا باغ ہے نا۔ گاؤں والوں کی یہ بات کس قدر قابل ذکر ہے کہ وہ ایک سادی اور بسیط حالت پر ہے۔ بسیط کہتے ہیں پھیلا ہوا، ہے نا۔ ایک سادی اور بسیط حالت پر ہے۔ ان کی کفایت شعاری کی زندگی کس صفائی اور اطمینان سے گزرتی ہے۔ ان کی فکریں ہمارے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ وہ ہمارے روپیہ پیسہ کے بھی محتاج نہیں۔ ہمارا سکہ بھی ان میں بہت کم مروج ہے۔ مروج کہتے ہیں رائج، جس کا چلن ہو، ہے نا۔ کیونکہ ان کی نظر جو ہے ہر وقت رزاق مطلق یعنی کہ خدا ہے نا، جسے رزق دینے کا پورا اختیار کرتا ہے نا، رزاق مطلق کی طرف لگی رہتی ہے۔ اس لیے وہ خدا کی بے واسطہ ضیافتوں ہی سے سونے کا کام بھی نکال لیتے ہیں۔ غلہ اور اناج ان کا سکہ ہے۔ دنیا کی ہر چیز جو ان کی ضرورتیں رفع کر سکتی ہے، غلہ کے عوض میں ان کو بآسانی اور باکیفیت مل سکتی ہے نا۔ غریب دیہاتوں کی یہ بات اس قابل ہے کہ ہم ان سے ایک کارآمد سبق لیں۔ اتفاق ان کی قوت ہے اور باہمی ہمدردی ان کا ہتھیار ہے۔ افلاس اور آفات سماوی بھی کبھی ان کی دشمن ہو جاتی ہے۔ آفات سماوی ہو گیا آسمانی بلائیں کو کہتے ہیں، ہے نا۔ سماوی بھی کبھی ان کی دشمن ہو جاتی ہے، مگر وہ اس ہتھیار کو لے کر اٹھتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ کھیتوں میں پانی پہنچاتے وقت وہ باہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ کھیتوں میں بیج ڈالتے وقت وہ ایک دوسرے کو غلہ قرض دیتے رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک عالم کی فکر اپنے سر لیتے ہیں اور دنیا بھر کے لیے خود مصیبت میں پھنستے ہیں۔ ہم بے فکر ہیں اور اپنی اغراض اور بقائے زندگی کے اسباب بھولے ہوئے ہیں، مگر ہماری طرف سے اس کام کو وہ پورا کرتے ہیں۔ اس جفاکشی کے انعام میں خدا کی طرف سے انہیں جو کچھ ملتا ہے اس میں سے خود بہت کم لیتے ہیں اور سب ہمارے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک کسان کی زندگی پر غور کرو اور اس کی سالانہ محنت و مشقت کا اندازہ کرو کہ کس طرح جان توڑ توڑ کر اور اپنے طے مٹا مٹا کر جفاکشی پر تلا رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ غور کرو کہ وہ کس لیے اس مصیبت میں پڑتا ہے، تو معلوم ہوگا کہ وہ دنیا کا کتنا بڑا ہمدرد ہے اور حب ملک اس کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ بے شک وہ ساری دنیا کے لیے یہ محنت کرتا ہے، اور اس سے زیادہ نو انسان کا دوست دنیا بھر میں نہ ملے گا۔ نو کہتے ہیں کسی قسم، ہے نا، یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں شکل، صورت، حیت، وضع، بناوٹ کہہ سکتے ہیں نا۔ اے ہمدرد قوم کا لفظ بار بار زبان پر لانے والو، اگر اپنی کوششوں کا کچھ نتیجہ دیکھنا چاہتے ہو تو ان غریب جفاکش دہقانوں کی پیروی کرو، یعنی کسان، ہے نا، ان کی پیروی کرو۔ قوم کی کھیتی روز بروز کملاتی جاتی ہے اور چند روز میں بالکل سوکھ جائے گی۔ تمہارا فرض ہے کہ جلدی اٹھو اور جس طرح ہو سکے اپنی راحت بیچ بیچ کر ان کھیتوں میں پانی پہنچاؤ۔ قومی کھیت کے پودے یعنی موجودہ نسل بھی نہ سنبھلے تو کہیں کے نہیں رہو گے، یعنی موجودہ نسل بھی نہ سنبھلی تو کہیں کے نہ رہو گے، ہے نا۔ تو یہ تھی عبد الحلیم شرر کی مضمون، جس کا نام تھا دیہات کی زندگی۔ اس میں آپ اس بات کا غور کریں گے کہ شہری زندگی کے مقابلے میں گاؤں کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ماحولیاتی آلودگی سے پاک ہوتی ہے،
لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر اپنی فطری ماحول میں زندگی بسر کرتے ہیں، ہے نا۔ اور دیہات کے ماحول میں فطرت اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی ہے کہ نہیں؟ جی، سادگی، جفاکش، انسانی ہمدردی، آپسی بھائی چارہ اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ دیہی زندگی کی اہمیت خصوصیات ہے نا۔ اور کسان دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے سخت محنت و مشقت کرتے ہیں، ملک کی ترقی میں ان کا اہم کردار ہے کہ نہیں؟ تو یہ تھی دیہات کی زندگی، اس کو آپ لوگ اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے۔ باقی کوئی پرابلم، کوئی بھی دقت ہو تو آپ مجھے کامنٹ کریں۔ باقی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔